السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 44 کی طرف۔ نیما اور سمی بھی ان دنوں اپنے حجرے سے باہر نکل آئی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں نے گھریلو امور میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اگر میں کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو سمی یا نیما فوراً ساتھ دینے کے لیے آ جاتی تھی۔ اس طرح اگر میں سالن پکا رہی ہوتی تو نیما برتن دھونے کھڑی ہو جاتی، آٹا گوندھ دیتی، حتیٰ کہ روٹی بھی پکا دیتی۔ نجمہ بھی کی گویا چھٹی ہو گئی تھی، اب وہ صرف سودا سلپ لا کر دیتی تھی۔ دوسری طرف سمی کپڑے استری کرتی، مردوں کے الگ رکھتی، خواتین کے الگ رکھے جاتے۔ ان دونوں کی شخصیت میں درد آنے والا تبدیلیوں نے فائز اور ان کو بھی چونکا دیا تھا، اور وہ ان دونوں کے سدھر جانے کی تمام تر کریڈٹ مجھے دیتی تھی۔ ادھر کیف کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سب گھر والوں اس طرح سے میرا گرویدہ ہو جائیں گی۔ ماما اور دادی کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر موجود شکر گزاری کے رنگ میرے نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ نیما اور سمی فیشن سے لے کر اسکن کے کیریئر تک ہر مشورہ مجھ سے لینے کے لیے بھاگی بھاگی چلی آتی تھی۔ ان کے خیال میں میرے پاس معلومات کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور میں بڑے شہر سے آئی تھی، سو مجھے ہر فیشن کے بارے میں علم تھا۔ یہ تو نیما اور سمی کی سادگی تھی، حالانکہ مجھے بدلتے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میں غانی سے مفید مشورے لے کر انہیں معلومات فراہم کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں میرے اور بھی قریب آ گئی تھی۔ ان کا زیادہ وقت اب میرے ساتھ گزرتا تھا، مل جل کر چٹ پٹ کام بھی ہو جاتے تھے، گھر بھی صاف ستھرا ہو جاتا تھا، اور پھر کافی دیر گپ شپ بھی چلتی رہتی۔ وہ دونوں صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی، زیادہ تر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی۔ اس دن بھی سمی اپنی بچی کا مجھ سے پوچھ کر فراق سی رہی تھی، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ ایک دم میں نے میگزین ہاتھ سے رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے سمی سے پوچھا، بہت دن ہوئے کیف گھر نہیں آیا؟ وہ گھر کہاں آتا ہے، زیادہ تر شہر سے باہر ہی رہتا ہے۔ وہ احتیاط سے سوئی میں دھاگا ڈالتی ہوئی بولی، مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی۔ جب سے میں آئی تھی کیف کا یہی معمول دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے ایبک سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیف کہاں جاتا ہے۔ پتہ نہیں، صاف لگ رہا تھا وہ ٹالنے کی کوشش میں ہے۔ کیوں پتہ نہیں؟ یہ کہوں مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا، اور میری ناراضگی کے خیال سے وہ فوراً بول اٹھی، نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں۔ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ دراصل پہلے ایبک بھائی اور کیف کی کبھی بنی نہیں تھی۔ کیف ہر وقت ایبک بھائی سے جھگڑتا رہتا تھا، اور یہ جھگڑا شدت اختیار کر جاتا تھا، بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ کیف نے غصے میں ایبک بھائی کا سر پاڑ دیا تھا، ایک دفعہ گولی بھی چلا دی تھی، مگر یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ اب تو اس نے ایبک بھائی سے صلح کر لی ہے، پہلے سے کافی بدل گیا ہے، ورنہ تو ہر وقت خون سوار رہتا تھا اس کے سر پر۔ پھر جب اس نے بتایا کہ وہ ایبک بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے تو ہم سب حیران رہ گئے، اور زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی تھی جب ایبک بھائی نے اس کی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ ان دنوں ہم لوگ ایبک بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے، ان کا خیال تھا ایبک بھائی کے ساتھ گل مناسب رہے گی، مگر کیف کو گل پسند نہیں تھی، اور یہ ہماری اور ایبک بھائی کی خوش نصیبی تھی کہ آپ ہمیں مل گئی۔ دراصل پہلے ہمارے ذہن میں تھا کہ آپ بہت مغرور اور نکچڑی ہوں گی، اس لیے میں اور نیما آپ سے ذرا دور رہی تھی، مگر اب تو ہماری سوچوں کے بالکل برعکس نکلی ہیں۔ وہ سادگی بھرے لہجے میں بتاتی چلی گئی تھی، کیف کا جھگڑا ایبک کے ساتھ کس بات پر تھا؟ میں نے سوچوں کے بنور سے نکل کر پوچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا، میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، نیما کو پتا ہوگا۔
میں نے سمی سے پوچھا، نہیں میرے خیال میں نجمہ بھی جانتی ہیں، اب تو ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں۔ میں اپنا تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی، نہیں بالکل بھی نہیں، ایبک بھائی تو مزاجن بھی اور دل کے بھی بہت اچھے ہیں۔ کیف جذباتی اور غصہ ور ہے، تاہم ایبک بھائی نے کبھی بات نہیں بڑھنے دی۔ وہ فراق سی چکی تھی، اب سامان سمیٹ رہی تھی اور میں گہری سوچوں میں ڈوب ابھر رہی تھی۔ دراصل میرا ذہن بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ آخر کیف نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ مجھے ایبک کے لیے پسند کرنا، حق مہر میں اتنی باری جائیداد لکھوانا۔ میرا ذہن ایک نقطے پر آ کر ٹھہر چکا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، کیف قیوم اپنے گھر والوں سے لے کر ایبک تک سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں۔ میں یعنی سایہ مراد اس کی جال میں کبھی نہیں پھنس سکتی، اور میرا یہ خود سے عہد تھا کہ اس ساری پلاننگ کی وجہ آخر جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قصے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔